وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 127 تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس آیت کا تعلق بھی سابقہ درس کی آیت جو یہ گزری وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا اس کو. تو لوگ اس کے ایسی جگہ بنایا کہ جہاں پر لوگ بار بار وہاں پر آتے ہیں، اس کو امن کا گہوارہ بنایا. اس آیت میں بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی فضیلت اور ان کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے. تو اسی زمرے میں یہاں پر ان کی یہ جو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر ہے اس کو بھی ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیتیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کا گھر جو ہے وہ تعمیر کیا. اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کے شرف کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا رب العالمین نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا قواعد بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو، بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو. اب یہاں پر القواعد یہ قاعدتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بنیادیں. وَإِذْ يَرْفَعُ، یاد کرو جب یرفع ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا قواعد بیت اللہ شریف کی دیواروں کو. فرمایا من البیت خانہ کعبہ و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام. مفسرین نے یہاں ایک نقطے کی بات لکھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یہاں پر پہلے ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، پھر درمیان میں من البیت کہہ کر پھر اس کے بعد ذکر کیا وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل کو بعد ملائے ابراہیم سے جدا کر کے بیان کیا. یہ کیوں؟ فرمایا اصل میں بیت اللہ شریف کی جو تعمیر تھی وہ تعمیر فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کر دیا کرتے تھے، پتھر لا کر دیا کرتے تھے. تو اس لیے ان کو بھی اس تعمیر میں شامل کیا. ان کا ذکر بعد میں ہوا کیونکہ پتھر لا کر دیا کرتے تھے. اصل تعمیر کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ تعمیر کعبہ کے بارے میں ایک تفصیل لکھی ہے جس کو تفسیر مظری نے بھی انہی کے حوالے سے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2000 برس پہلے، زمین کی پیدائش سے 2000 برس 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو پیدا فرمایا تھا جس مقام کے اوپر رب العالمین نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا تھا. اس جگہ فرمایا وہ ایک سفید جہاز تھی پانی کے اوپر قائم تھی، اور پھر اسی کے نیچے سے کیا ہے زمین کو رب العالمین نے کیا ہے پھیلایا ہے اسی جگہ سے.
تو آگے فرماتے ہیں مفسرین کہ جب آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے زمین پہ اتارا تو انہیں بڑی وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، تو اللہ رب العالمین کے سامنے انہوں نے اس کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بیت المعمور کو اتارا، اور بیت المعمور جو ہے یہ جنت کے یاقوت سے بنایا گیا تھا، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شرقی جانب سے اور ایک دوسرا غربی جانب سے، 2 دروازے تھے مشرق اور مغرب کی طرف، اور یہ دونوں دروازے جو تھے یہ سب زمرد کے بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس کو بیت اللہ شریف کی جگہ پر رکھ دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے آدم ہم نے تمہارے لیے گھر اتارا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ ہم نے تمہارے لیے گھر اتارا، اب اس کا اسی طرح طواف کیجئے جس طرح آپ عرش کا طواف کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس کے قریب نماز پڑھیے اسی طرح جس طرح آپ عرش کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو فرمایا، اور حجر اسود جو تھا، یہ حجر اسود جس کو حجاج کرام بوسہ دیتے ہیں وہاں پر بیت اللہ شریف کے کونے میں، تو یہ حجر اسود اس کو بھی اتارا، اور یہ حجر اسود جو تھا بالکل روشن سفید وائٹ پتھر تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں حائضہ عورتیں جن کو ماہواری آتی ہے، ان عورتوں نے اس کو چھو لیا، تو اس کے چھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کا رنگ کیا بدل دیا، کالا ہو گیا۔ یہ رنگ کیا ہو گیا اس کا؟ جو سفید رنگ تھا وہ بدل کر کیا ہوگا؟ کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ حکم سنتے ہی، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس طرح ہم نے گھر اتارا ہے، اس کا طواف کرو، نماز پڑھو، تو آدم علیہ السلام اس وقت ہند میں تھے، ہند کی سرزمین پر تھے، اور وہاں سے آدم علیہ السلام پیدل چل کر اس گھر کی طرف پہنچے، اور اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھیجا، جو فرشتہ آدم علیہ السلام کو راستہ دکھاتا تھا اور یہاں تک ان کو پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچے تو بیت اللہ شریف کا حج ادا کیا، تمام حج کے مناسک جو تھے وہ ادا کیے، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو فرشتوں نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کی اس حج کی عبادت کو قبول فرمائے، اس کو حج مقبول بنا دے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ آدم ہم نے اس بیت اللہ کی، اس گھر کی، ہم نے اس کا حج کیا ہے۔ فرمایا 2000 سال پہلے، 2000 برس پہلے، تو گویا زمین کی تخلیق سے پہلے رب العالمین نے کیا 2000 پہلے اس گھر کو بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج پیادل کیے، 40 حج ہند کی سرزمین سے پیادل مکہ مکرمہ تک جا کر انہیں حج کیا۔ فرمایا تفسیر مظہری میں بھی ہے، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں طوفان نوح علیہ السلام کی قوم جب نافرمان ہوئی، انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو نہ سنا اور شرک پہ ڈٹے رہے، نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ یہ اب تو نہیں سنتی ہے، 950 سال دعوت دی نوح علیہ السلام نے، پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب لائے اور زمین کو حکم دیا، آسمان سے بارش اور سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے اندر کیا پوری کی پوری قوم کیا ہوگی؟ غرق ہو گئی۔ ان کے بیٹا نوح علیہ السلام کا وہ بھی اس کے اندر شامل تھا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا، اور جو لوگ ایمان لائے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، رب العالمین نے ہم سب کو کیا کر دیا؟ بچا دیا۔ اب یہاں پر جب طوفان نوح آیا تو رب العالمین نے اس بیت المعمور کو اٹھا دیا، اور اٹھا کر اس کو چوتھے آسمان پہ رکھ دیا، چوتھے آسمان پہ رکھ دیا۔ اب ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ موقع اس کو قیامت تک نہیں ملتا ہے، قیامت تک اس کو دوبارہ اس کا حاضری کا، زیارت کا موقع نہیں ملتا ہے۔ فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام کو حجر اسود دے کر بھیجا، یا حجر اسود جو تھا، اور یہ دے کر بھیجا اور کہا کہ اس کو جبل ابو قبیس کے اندر رکھ دو، جبل ابو قبیس کے اندر اس پتھر کو روک دو تاکہ یہ غرق ہونے سے کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے اور بچ جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ بیت اللہ شریف کی جو جگہ تھی، کیونکہ سیلاب کے بعد تو ختم ہوگی، تو اب وہ اسی طرح
کیا ہے ایک خالی جگہ رہی، اور اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جاؤ میرے گھر کو تعمیر کرو، میرے گھر کو تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، جس گھر کے تعمیر کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی مجھے جگہ بتا دیجیے، وہ جگہ مجھے بتا دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے سکینہ بھیجی۔ کیا بھیجی؟ سکینہ، تاکہ وہ ان کو بیت اللہ کی جگہ کی رہنمائی کرے۔ اور سکینہ کیا تھی؟ یہ تیز آندھی جو ہوتی ہے، تیز ہوا، تند ہوا جسے کہا جاتا ہے، تیز تند ہوا، یہ تھی۔ اور فرمایا کہ اس کے 2 سرے تھے، 2 سر تھے اس کے، اس طرح جس طرح سام کی شکل کے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جہاں یہ سکینہ رکے وہیں پر آپ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اللہ کا گھر بنانا ہے، وہیں پر اللہ کا گھر بنانا ہے۔ تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے چلتے گئے، چلتے چلتے اس جگہ پہنچے جہاں بیت اللہ شریف ہے، اور فرمایا جہاں بیت اللہ شریف کی جگہ تھی یہ سکینہ جو ہے وہاں ڈھال کی شکل میں بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب یہاں پر اللہ کا۔ ایک دوسری روایت، یہ تو حضرت علی اور حضرت حسن کے حوالے سے، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں نقل کی گئی ہے، وہ یوں ہے، فرمایا بیت اللہ کے برابر جتنا بیت اللہ کا سائز ہے، اس سائز میں اللہ رب العالمین نے بادل کا ایک ٹکڑا وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلا دیا، اور کہا کہ اے ابراہیم، جہاں یہ ٹھہرے بادل کا ٹکڑا وہی اللہ کا گھر بنانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے، بادل اوپر چلتا ہے اور نیچے اس کے سائے میں ابراہیم علیہ السلام چلتے 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 آئے، اور بیت اللہ شریف کو جب پہنچے تو وہاں کیا بادل رک گیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم، اب اسی سائز کا، جتنے سائز کے یہ بادل کا سایہ ہے، اسی کے برابر مقدار میں آپ میرا گھر تعمیر کیجئے، اس سے نہ کم اور نہ زیادہ، نہ کم اور نہ زیادہ، اس گھر کو تعمیر کیجئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بامر الہی، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی تھی، جس طرح وہ قرآن کریم کی آیت وَإِذْ ابراہیم مکان البیت، اس کا معنی یہی مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ایک دوسری بات بھی لکھی ہے مفسرین نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑ جو ہیں ان کے پتھر لے کر استعمال کیے بنانے میں، 5 پہاڑوں کے۔ ایک پہاڑ فرمایا کہ طور سینا کا جو پہاڑ ہے جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ رب العالمین سے، اس پہاڑ سے، دوسرا طور زیتا، اس سے، تیسرا لبنان، یہ پہاڑ ہے شام کے اندر، اور دوسرا چوتھا جو پہاڑ ہے جودی پہاڑ ہے جو جزیرہ پر ہے، جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی بھی رکی تھی، جودی پہاڑ یہ۔ اور اس کی بنیادیں جو ہیں فرمایا یہ کوئی ہرا، وہ پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے، جس کے اوپر ایک غار بھی ہے، جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہی آنے سے پہلے جایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہی جو ہے وہیں پر آئی تھی، تو اسے کیا کہا جاتا ہے، کوئی ہرا۔ تو وہاں کے پتھر اس کی بنیادوں میں استعمال کیے ہیں۔ فرمایا جب حضرت تعمیر شروع کی تو حجر اسود کی جگہ پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کوئی اچھا سا پتھر لاؤ، اس جگہ میں رکھیں جو لوگوں کے لیے علامت ہو، لوگوں کے لیے کیا ہو، علامت و نشان ہو۔ اسماعیل علیہ السلام گئے، ایک پتھر تلاش کر کے لائے، وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا، کہا اس سے بھی خوبصورت پتھر دیکھ کر لاؤ۔ جب وہ ابو قبیس کے پاس پہنچے تو جب ابو قبیس سے آواز آئی، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تمہاری ایک امانت میرے پاس یہاں پڑی ہے، اس امانت کو لے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، اس پتھر کو اٹھایا انہوں نے، اور وہ پتھر جو تھا حجر اسود تھا، جس طرح پہلے گزرا نا کہ اس کو غرق ہونے سے بچانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو کہا جبل ابو قبیس کے اوپر اس کو رکھ دو، تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو کیا ہے وہاں پر بیت اللہ شریف کے اندر وہ جو جگہ تھی اس میں جا کر اس پتھر کو کیا کر دیا، رکھ دیا۔ بعض مفسرین کے حوالے سے تفسیری مظہری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک گھر
بیت المعمور بنایا. کیا گھر ہے؟ بیت المعمور بنایا اور اس کو زراح کہا جاتا ہے. اور فرمایا ملائکہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کے مقابل اس کے برابر میں خانہ کعبہ تعمیر کیے. تو گویا پہلی جو تعمیر ہے، ایک تو یہ واقعہ ہوا نا، دوسرا یہ ہے کہ بیت المعمور آسمانوں میں ہے. تو رب العالمین نے فرشتوں کو کہا اسی کے بالکل سیدھ کے اندر نیچے ایک دوسرا گھر بنا دیجیے. تو گویا یہاں پر اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ گھر کس نے بنایا؟ فرشتوں نے پہلا گھر بنایا. ایک تیسری روایت بھی مفسرین لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اول کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا. آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا جو گھر ہے، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بناؤ. پھر اس کے بعد فرمایا طوفان نوح سے وہ بالکل مٹ گیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا گیا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بناؤ. یہ تعمیر کعبہ کا ایک تاریخ ہے. اس کے بعد جو تاریخ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر قصی بن کلاب اس کے زمانے میں اس کی دوبارہ تعمیر کی. پھر جناب نبی کریم علیہ السلام کی جب عمر 25 سال کی ہوئی، اس زمانے میں اس کی بلڈنگ بوسیدہ ہو چکی تھی. اس کی بلڈنگ بوسیدہ ہوئی. قریش نے چندہ جمع کر کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی. ان کے پاس جتنی رقم تھی اس کے مطابق یہ جو تعمیر ہمیں نظر آ رہی ہے، کعبہ بنا ہوا ہے، یہ تعمیر کر دی. اور حتیم کا حصہ اس کے لیے ان کے پاس حلال رقم وہ نہ تھی جس کی وجہ سے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طرح آج تک باقی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ، یہ تو پہلا ان کا نبوت سے پہلے کا زمانہ 25 سال، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا. لیکن نبوت جب ملی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی عمارت کو چھیڑا نہیں. ان کی خواہش تھی، تمنا تھی، وش تھی کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے اس کو بیت اللہ شریف کے اندر شامل کر دیا جائے، تعمیر اثر نو کر دیا جائے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری قوم سے کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، تو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یزید کے انتقال کے بعد حجاز کے اندر 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ حاکم بنے اور ان کو حکومت ملی. یہ حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، اس ایریے میں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی اس خواہش کے مطابق حتیم کا جو حصہ تھا اس کو بیت اللہ شریف کے اندر داخل کر دیا. اس کے بعد جب 9 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت ہوگی، اس کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے حکم سے اس کی دوبارہ تجدید کروائی، تعمیر کروائی، اسی طرح کروائی جس طرح خانہ کعبہ قریش نے بنایا. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جو زمانے کی تعمیر جو ہوئی تھی اس کو کیا ہے ختم کر دیا، ڈھا دیا. اس کے نام و نشان بھی اس نے کیا دیا تاکہ باقی نہ رہے. عبداللہ ابن زبیر کا مخالفت تھی آپس میں، تو اب اس طریقے سے ان کو تعمیر کر دیا دوبارہ. پھر ہارون الرشید کا زمانہ آیا. ہارون الرشید نے انہوں نے چاہا کہ میں اسی طرح کعبہ کی دوبارہ تعمیر کروں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وش تھی، چاہت تھی. اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جس طرح بنا دیا تھا، تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوچھنے گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، جس طرح ہے اس کو اسی طرح چھوڑ. اگر آپ بنائیں گے کل دوسرا آئے گا، وہ گرائے گا، وہ دوسرا، تو یہ کیا ہے اس طریقے سے یہ چلتا رہے گا. پھر اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا. پھر ترکیوں کا زمانہ آیا، خلافت عثمانیہ کا. خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد خان کا زمانہ آیا تو اس نے کعبہ کی تعمیر اسی حال میں کی، لیکن جدید انداز میں. یہ جو میٹیریل لگا ہوا ہے یا جس طریقے سے آج بنا ہوا ہے، تو اس طریقے سے سلطان کیا ہے مراد خان جو تھا اس نے اس کی تعمیر کر کے اس طرح. تو آج تک جو کعبہ کی تعمیر کی جو صورت ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ کس کی زمانے کی ہے؟ یہ خلافت عثمانیہ کا سلطان مراد خان جو ہے اس نے اس کو بنایا تھا. تو یہ ہے اس کا مختصر سا خلاصہ. آگے رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس کا ذکر آگے ہے کہ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. تو یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے قواعد کیا بنیادی من البیت بیت اللہ شریف کی، واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اور کہہ رہے تھے، یعنی جب تعمیر کر رہے تھے تو تعمیر کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا. یہ ایسا جملہ ہے نا، یہ انسان اور ایمان والا جو ہے نا اس کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے.
کہ ہر اپنے عمل میں یہ دعا کیا کرو، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کون کہہ رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ کس کی تعمیر کر رہے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی کیا ہے؟ رب العالمین سے مانگو۔ تعمیر کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب تو کیا ہے؟ قبول کر دے، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، العلیم تو جانتا ہے۔ یعنی ہمارے دل کی نیت جو ہے، اس دل کے اندر کیا ہے؟ اخلاص ہے، ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کی یا تیری اطاعت و تابعداری ہے، یہ سب کو جاننے والا کو ہے تو میرے اس میں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ظاہر ہے قبولیت کے بغیر اللہ کے ہاں انسان کا عمل قبول نہ ہو، وہ عمل بالکل بیکار ہے، کروڑوں روپے لگا دو، لاکھوں خرچ کر دو، لیکن اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نہ ملے تو وہ عمل سارے کا سارا ضائع ہے۔ اس لیے پیغمبر انبیاء جو تھے وہ دعا کیا کرتے تھے اپنے ہر عمل کے ساتھ، ربنا تقبل منا، یا اللہ تو ہم سے اس کو قبول کر دے، کیا کر دے؟ قبول کر دے۔ فرمایا ہر مومن کی یہی تمنا ہے، وہ یہی تمنا ہوتی، نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تو قبول کر دے۔ سردی میں اٹھتے ہی، گرمی میں صبح رات چھوٹی ہوتی ہے، صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دن کو سردی میں نماز پڑھتے ہیں، یہ سارا چیزیں عمل کرتے ہیں جو بھی، تو بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا ڈر۔ تو فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفسیر معالم العرفان میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے نا، مجھے علم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز، کتنی؟ میری 2 رکعت نماز قبول ہو گئی ہے، تو میں اس کے بدلے دنیا و مافیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دوں گا، دنیا و مافیا کی ہر چیز کو کیا کر دوں گا؟ ٹھکرا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کا قبول ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس لیے انبیاء کی سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کے اوپر کیا ہے؟ کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو ریاکاری کے لیے اس کو گننا نہیں چاہیے، شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو کر دیا اس کو بھول جاؤ اور پھر رب العالمین سے دعا کرتے جاؤ چھپ چھپ کے، اے اللہ جو کام بھی نہیں کیا، جو عمل کیا، اے اللہ تو اس کو قبول کر دے، اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تو ہمارے اس درسوں کو قبول فرما دے، بیٹے کو قبول فرما دے، اس محنت کو قبول فرما دے، یا الہ العالمین اس کا اجر نصیب فرما۔ یا اللہ تو اس کو ریاکاری اور تباہی کا ذریعہ نہ بنا، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا، یا اللہ تو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں تک کی طرف کے آواز پہنچتی ہے، جہاں جہاں تک جاتی ہے اس کی آواز، یا الہ العالمین ان سب لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے کی توفیق عطا فرما، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔